آپ کو پہلی صفوں میں بیٹھے نا، جس کو دیکھنا نا پہلی صف میں، بہترین کپڑے تیل خوشبو، سمجھو یہ ایسے ہی ہے۔ یہ 360 والا عید فصل نہ اکڑ ہوتا ہے۔ اب پھر جناب عید کے بعد وہاں سڑک پہ گلے مل رہے ہیں، جی مبارک ہو، جی مبارک ہو، شادی پہ آئے ہو، مبارک ہو، نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی، اس کو مبارکباد دے رہے ہو۔ یہ 360 کا ہے۔ اچھا ایک کاٹ کا ہوتا ہے، ایک جنازے والے دن مولوی انہوں جنازے دی نہیں، مولوی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کی تھی میں خاص اس نماز دی، بڑی سر نال نماز، امام بڑی سر نال نیت سنا سی، ان کو جنازے کی نیت بھی ہائے مسلمان تجھے موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا جنازے میں بھی اب دیکھ رہا ہوتا کوئی بندہ اگر شافعی مسلک کا عملی دوسرا کھڑا ہے وہ تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتا، حنفی نہیں اٹھاتے، اب یہ بھی اس کو بھی دیکھا دیکھی یہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اور کئی میرے جیسے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، کئی ایسے۔ ابھی اخبار میں پہلے دنوں لکھا تھا، یہ ابھی پاکستان میں جو الیکشن ہوا نا، تو جب وہ کاغذات کینڈیڈیٹ جمع کرانے گئے تو ایک مجسٹریٹ نے ایک کینڈیڈیٹ سے کہا شریف سنائے، وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، ان کہا جی درود شریف، انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، کہا جی یہ درود ہے۔ اچھا دوسرے سے کہا جی آپ دعائے قنوت سنائیں، وہ کہنے لگا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعائے قنوت۔ یہ کینڈیڈیٹ ہیں، یہ تیرے ووٹ کے حقدار ہیں جن کو تو ووٹ دے، نہ ان کو درود کا پتہ نہ ان کو دعا قنوت کا پتہ۔ اب جس بندے کو نہ درود کا پتہ نہ قنوت کا پتہ، اس کو جنازے کی دعا کا پتہ ہوگا۔ یہ 360 کا ہے جی، جنازہ کب ہے جی، اس کو ٹائم بتاؤ، پہلے اعلان کرو۔ اب جنازے والے دن وہاں کھڑا ہوگا، پھر ادھر دیکھے گا جنازہ پڑھوں کیسے، نہ وضو کرنا آتا ہے نہ نماز پڑھنے آتی، کہتا ہے میں مسلمان، کہتا کیا ہے ہوں میں مسلمان۔ دوستو اللہ پاک نے ہر نبی کو نماز دی، نماز بڑی ضروری ہے، نماز وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی۔ اب حضرت عیسیٰ پر زکوٰۃ کبھی فرض ہوئی نہیں، کسی بھی نبی پر کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں۔ نبیوں نے جائیدادیں، آپ کہیں گے صاحب داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، وہ بادشاہی کے زمانے میں بھی فقیر تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، میرے آقا پر بھی زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی۔ میرے آقا کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا، میرے آقا نے سارا بانٹ دیا۔ حدیث میں آیا 1 روپیہ بچ گیا، بستر پہ کہیں اماں نے رکھ دیا، میرے آقا کو ساری رات نیند نہیں آئی، میرے آقا نے اماں کو کہا عائشہ بڑا پریشان ہوں، نیند نہیں آ رہی، میرے بستر پہ تو نے کوئی چیز تو نہیں رکھ دی؟ کہا آقا زکوٰۃ کا 1 روپیہ تکیے کے نیچے پڑا ہوگا۔ کہا جب ہی اللہ کے رسول کو نیند نہیں آ رہی بانٹا کیوں نہیں گیا؟ بانٹا کیوں نہیں گیا؟ بلال نے تکبیر کہی، آقا مصلی پہ آئے، تکبیر ختم ہوئی، آقا مصلی چھوڑ کے گھر چلے گئے، جماعت نہیں کرائی۔ گھر میں کوئی 2 دینار بچے ہوئے تھے، غریبوں کو بانٹنے سے رہ گئے، اٹھایا غریبوں کو دیا، پھر مسجد میں مصلی پہ آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، پہلے نہیں پڑھائی۔ میرے آقا پہ زکوٰۃ کسی نبی پہ زکوٰۃ نہیں پڑی۔ میرے آقا نے خود حدیث میں فرمایا کوئی نبی وراثت کا مال چھوڑ کے، میرے آقا نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ یہ ایسے ہی لوگوں نے تمہیں جھگڑوں میں ڈالا ہوا ہے، وراثت کے جھگڑے ہیں، ابو بکر صدیق فلاں نے باغ کھا گیا، بی بی فاطمہ مانگنے گئی نہیں دیے، نہ سب جھوٹ کے پکھنڈ بازیاں ہیں۔ میرے آقا نے وراثت، ہاں نبی دین چھوڑتے ہیں یہ وراثت ہے، نبی علم چھوڑتے ہیں یہ وراثت ہے، نبیوں کا علم نبیوں کی وراثت ہوتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت
وارث علماء ہوتے ہیں، نبیوں کے وارث نہ ایمان سے بتاؤ۔ حضرت فاطمہ حضور کے پاس گئیں، یا رسول اللہ ابا جان گھر کا کام کر کر کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، ایک نوکر تو دے دو گھر کے کام کرے۔ میرے آقا نے کہا فاطمہ نہ تیرے ابا نے کبھی گھر نوکر رکھے، کچھ تو سوچا کرو یار۔ اور آگے سے سنی مسلمان بھی تھی، وہ جی ابو بکر صدیق نے پھر مارا، لات ٹانگ ماری، پیٹ میں بچہ تھا بی بی فاطمہ کے، اس کا نام محسن تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگوا دی، تو کون ہوتی ہے مجھ سے وراثت مانگنے آئی ہے؟ تیرے باپ کی وراثت کا میں وارث ہوں، میں گھر کھاؤں گا، بی بی کو نہیں دیا۔ کہانیاں یہ تیرے ایمان کو خراب کرنے والی ہیں۔ نبی جائیدادیں نہیں چھوڑتے، نبی کیا چھوڑتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم